بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ حسینہ فضیلت حسینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ہماری اس موضوع کے اوپر دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے 30 حدیث مبارکہ جو ہیں وہ بیان کی تھیں، جو صحابہ اکرام سے جو مروی ہیں۔ آج کی نشست میں بھی ہم انشاءاللہ 30 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ امت میں سب سے افضل جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو پہلی حدیث مبارکہ ابن اسحاق نے اپنی تاریخ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم کثیر صحابہ رسول کہا کرتے تھے کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی ہیں۔ تاریخ دمشق جلد نمبر 30 صفحہ 347۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر انبیاء و مرسلین کے بعد سب اگلے پچھلوں اور آسمان و زمین والوں سے افضل ہیں۔ اس کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 32645۔ اور یہی حدیث مبارکہ جو ہے ابن عدی سے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ الکامل ابن عدی حدیث نمبر 368۔ اور یہی حدیث مبارکہ خطیب بغدادی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، تو ان کو تاریخ بغداد حدیث نمبر 2744۔ حضرت امام دارمی رحمۃ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حضرت علی کو حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان پر فضیلت دی، اس نے میری بات کا رد کیا۔ تو اس کو ابن عراق نے تنزیہۃ الشریعہ میں ذکر کیا ہے۔ تنزیہۃ الشریعہ صفحہ نمبر 129۔ ابن بلول نے حضرت سلمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر و عمر سوا کسی نبی کے سب زمین والوں سے افضل ہے۔ حدیث خیسمہ صفحہ 129۔ حضرت مخلص ذہبی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو بکر صدیق کے آگے آگے چلتے دیکھا تو فرمایا، کیا تم اس کے آگے چلتے ہو جو دنیا آخرت میں تم سے افضل ہیں؟ انبیاء مرسلین کے بعد ابو بکر صدیق سے افضل کسی شخص پر نہ سورج کبھی طلوع ہوا ہے نہ کبھی غروب ہوا ہے۔ اس کو امام طبری نے ریاض النظرہ میں بھی بیان کیا ہے۔ تاریخ واسط جلد نمبر 1 صفحہ 248۔ حلیۃ الاولیاء حدیث نمبر حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 3 صفحہ 325۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر و عمر سے افضل کسی شخص پر سورج نہ کبھی طلوع ہوا ہے نہ ہی کبھی غروب ہوا ہے۔ السوائق المحرکہ صفحہ نمبر 712۔ اور یہی حدیث مبارکہ امام دارقطنی نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ جامع الاحادیث حدیث نمبر 20144۔ اور یہی حدیث مبارکہ ابن سمان نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے الموافقہ میں روایت کی ہے، اور محب طبری نے ریاض النظرہ میں ذکر کیا ہے۔ الریاض النظرہ صفحہ نمبر 63۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، میرے بعد خیر امت ابو بکر صدیق ہیں، اور ان کے بعد عمر فاروق ہیں، اور اس کے بعد ابن سمان نے موافقہ میں روایت کیا۔ تاریخ دمشق جلد نمبر 62 صفحہ 427۔
اور حضرت عبد بن حمید نے اپنی مسند میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انبیاء سوا انبیاء کے کبھی کسی ایسے پر سورج طلوع غروب نہیں ہوا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو۔ مسند عبد بن حمید حدیث نمبر 212۔ اور حضرت ابو نعیم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اور اسی کی مثل انہوں نے حدیث بیان کی، اور اس کو تذکرۃ القاری اور سوائقۃ المحرکہ میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ اور سوائق میں یہ لفظ زائد ہیں کہ انبیاء و مرسلین کے بعد کسی پر سورج طلوع ہوا نہ طلوع نہیں ہوا جو ابو بکر صدیق سے افضل ہو۔ اس طرح جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی ہے کہ جس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، تو حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 3 صفحہ 325، سوائق المحرکہ صفحہ 196۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے بعد میری امت کے بہترین فرد ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زینت ملائکہ سے آراستہ کیا ہے اور ان کے ناموں کو دیوان آسمان میں اپنے انبیاء مرسلین کے ناموں کے ساتھ رکھا ہے۔ اس کو خجندی نے اربع میں روایت کیا ہے، محب طبری نے ریاض النظرہ میں روایت کیا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ تو فرمایا کہ عائشہ۔ میں نے عرض کی، آقا مردوں میں سے کون ہے؟ فرمایا عائشہ کے والد۔ عرض کی، پھر کون؟ فرمایا کہ عمر بن خطاب ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ چند مردوں کے نام گنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4358۔ اور یہی حدیث مبارکہ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر روایت کی ہے حضرت عمر بن عاص سے، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2384۔ اور یہی حدیث مبارکہ جو ہے امام ترمذی نے بھی روایت کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، سنن ترمذی حدیث نمبر 399۔ اور یہی حدیث مبارکہ ابن ماجہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، اور ان کی آخری دو حدیثوں کو محب طبری نے ریاض النظرہ میں بیان کیا ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 101، ریاض النظرہ صفحہ نمبر 62۔ حضرت سعید بن منصور نے ابو سنن سے روایت کی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے حجرے میں 3 چاند آئے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ خواب اپنے والد گرامی کو بتایا تو انہوں نے فرمایا، اگر تمہارا یہ خواب سچا ہے تو تم نے بہت خیر دیکھی ہے، یعنی تمہارے گھر میں زمین والوں میں سے سب سے افضل 3 افراد جو ہیں وہ مدفون ہوں گے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا، عائشہ یہ تمہارے سب سے بہتر چاند ہیں۔ پھر ابو بکر صدیق اور پھر عمر فاروق کو بھی سجدہ کے اس حجرے میں دفن کیا گیا۔ تو اس طرح آپ کے خواب کی تعبیر جو ہے وہ پوری ہوئی کہ وہ 3 چاند اس کائنات کے بہترین افراد تھے۔ سنن سعید بن منصور حدیث نمبر 2699۔ اور یہی حدیث مبارکہ ابن غیلان نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، الفوائد الشہین حدیث نمبر 29۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی قوم کو یہ لائق نہیں کہ ان میں ابو بکر موجود ہوں پھر ان کی امامت کوئی اور کرے۔ اس کو تذکرۃ الاولیاء میں بھی ذکر کیا گیا ہے، ریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ 65۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس بستر پر تشریف لائے ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آسمان میں ستارے گنے ہوئے ہیں اور چمک رہے۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی شخص کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول وہ کس کی ہیں؟ تو فرمایا کہ میرے عمر بن خطاب کی نیکیاں جو ہیں وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔
میں نے عرض کی کہ میں تو چاہتی تھی کہ ابو بکر صدیق ہی ہوں گی۔ ارشاد فرمایا عمر تو خود ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ ان کو صاحب فضائل عمر میں روایت کیا محب طبری نے ریاض النظرہ میں بھی بیان کیا ہے۔ ریاض النظرہ حدیث صفحہ نمبر 151۔ ابو عمر نے عطی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا اپنا امام اپنے بہتر کو بناؤ، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا امام ہمارے بہتر کو بنایا تھا، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کو امام طبری نے ریاض النظرہ کے اندر بیان کیا ہے۔ ریاض النظرہ صفحہ نمبر 63۔ عمر بن محمد الملا نے اپنی سیرت میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر اور عمر میری امت میں ایسے ہیں جیسے سورج اور چاند ستاروں میں ہیں۔ اور یہی حدیث مبارکہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس کو امام طبری نے ریاض النظرہ میں بیان کیا ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے کسی صحابی رسول کو شیخین پر فضیلت دی، اس نے مہاجر انصار صحابہ اکرام کو دھوکہ دیا اور اصحاب رسول پر طعن کیا۔ اور مزید فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے مجھے شیخین پر فضیلت دی تو اس نے میرے اور اصحاب رسول کے حق کا انکار کیا۔ اس کو ابن عساکر نے بھی روایت کیا ہے۔ تاریخ دمشق جلد نمبر 44 صفحہ 378۔ امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے کسی صحابی رسول کو شیخین پر فضیلت دی، اس نے مہاجرین و انصار اور 12,000 صحاب رسول کی حد تک عزت کی۔ المعجم الاوسط حدیث نمبر 832۔ ابو یعلا نے روایت کیا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس ابھی حضرت جبریل اسلام آئے تو میں نے کہا کہ جبرائیل مجھے سے عمر بن خطاب کے فضائل بیان کیجیے۔ تو حضرت جبریل اسلام نے کہا اگر میں آپ کو اتنی دیر عمر کے فضائل سناؤں جتنی دیر نوح علیہ السلام اپنی قبر میں رہیں تو ختم نہ ہوں گے، اور بلا شبہ تو عمر ابو بکر صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اس کو امام ابن حجر مکی نے سوائق المحرقہ میں بیان کیا اور صفحہ 229۔ اور یہی حدیث مبارکہ حسن بن عرفہ عبدی نے حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ اس کو امام طبری نے ریاض النظرہ میں بیان کیا صفحہ 318۔ امام ابو بکر شافعی نے غیلانیات میں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے سے عرض کی کہ جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو مقدم کیا۔ فرمایا ابو بکر کو میں نے مقدم نہیں کیا بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدم کیا ہے۔ الفوائد الشہیر صفحہ نمبر 653۔ اور یہی حدیث مبارکہ ابن عساکر نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ تاریخ دمشق جلد نمبر 30 صفحہ 265۔ امام طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے کہ حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مجھے روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو السوائق المحرقہ صفحہ 197۔ امام طبرانی نے مسلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر خیر الناس ہے مگر یہ کہ کوئی نبی ہو، یعنی کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے بہتر ابو بکر ہے۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ 44۔ اور یہی حدیث مبارکہ ابن عدی نے سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ الکامل ابن عدی حدیث نمبر 1412۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور ایک میں میری امت کو، تو میں اکیلا ان سب پر بڑھ گیا۔
پھر یوں یہ ابو بکر عمر اور عثمان باری باری ان سب پر چڑھے، پھر ترازو اٹھا لیا گیا۔ اس کو امام طبرانی نے روایت کیا اور امام ابن حجر نے سوائق المحرقہ میں بیان کیا ہے، معجم الکبیر حدیث نمبر 165۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کے بہترین فرد ابو بکر اور عمر ہیں۔ اس کو ابن ساکہ نے روایت کیا، سوائق المحرقہ میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے جامع الجوامع میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، جامع الجوامع حدیث نمبر 12346۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کی بہترین فرد ابو بکر اور عمر ہیں۔ اس کو ابن سمان الموافقہ میں بھی روایت کیا ہے، جامع الاحادیث حدیث نمبر 42397۔ حضرت خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنتی بوڑھوں کے سردار ابو بکر و عمر ہیں، اور بلا شبہ ابو بکر و عمر جنت میں ایسے ہوں گے جیسے آسمان میں ستارے۔ اور سوائق المحرقہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، تاریخ دمشق جلد نمبر 5 صفحہ 307، سوائق المحرقہ صفحہ نمبر 224۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اشعار ہیں کہ جب تم کسی ایسے انسان کا ذکر کرو جو اپنے بھائی کے لیے صعوبتیں اٹھاتا ہے، یعنی تکلیفیں اٹھاتا ہے، تو اپنے بھائی ابو بکر کا بھی ان کے اچھے کارناموں کے ساتھ ذکر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلق میں سب سے بہتر، سب سے عظیم متقی اور سب سے بڑے عادل ہے اور اپنی ذمہ داری خوب پوری کرنے والے ہیں، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ثانی اور ان کی قابل فخر شخصیت ہیں، اور ان کے مزار قابل ستائش ہے۔ لوگوں میں سب سے پہلے انہوں نے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ المواہب لدنیہ جلد نمبر 1 صفحہ 131۔ امام شعبی نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے پوچھا لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ فرمایا کیا تم نے حضرت حسان بن ثابت کا یہ قول نہیں سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ نے ابو بکر صدیق کی شان میں کوئی اشعار کہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ پھر یہ ابیات پڑھے اور ان میں سے چوتھا بیت یہ تھا کہ ابو بکر اس عظیم غار میں 2 جان میں سے دوسرے تھے، اور دشمن جب پہاڑ پر چڑھا تو لا علمی میں ان کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے حسان تم نے مجھے اچھے اشعار کہے ہیں۔ اس کو ابو عمر نے روایت کیا، الاستیاب جلد نمبر 1 صفحہ 295۔ اور یہ بھی روایت کیا گیا کہ حضور علیہ السلام بہت مسکرا دیے، یہاں تک کہ آپ کے مبارک داڑھ مبارک بھی ظاہر ہو گئے۔ پھر فرمایا حسان تم نے سچ کہا، ابو بکر ایسے ہی ہیں جیسے تم نے کہا۔ اس کو صاحب صفوی نے روایت کیا ہے، الریاض النظرہ صفحہ نمبر 86۔ تو ذات محترم یہ 30 احادیث مبارکہ تھیں جو ہم نے اس نشست میں آپ کے سامنے پیش کی، جن سے یہ بات واضح ہے کہ اس امت میں سب سے جو افضل ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، پھر سیدنا عمر فاروق ہیں، پھر سیدنا عثمان غنی ہیں، اور ان کے بعد سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی جو نشستیں ہیں ان میں بھی ہم 30 حدیثیں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ